انم ہوم ریمیڈی چینل کے محترم سامعین ناظرین السلام علیکم۔ آج بات کریں گے کچھ ایسے فروٹس کے متعلق، پھل کے متعلق جو آپ کی کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے اس کو مستقل ٹھیک کریں گے۔ اس سے آپ کی کانسٹیپیشن قبض بھی ٹھیک ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے معدے کے بہت سارے دوسرے مسائل بھی ٹھیک ہونے لگیں گے۔ جیسے جیسے عمر بڑھنے لگتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نظام ہاضمہ کمزور ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے بد ہضمی ہو جاتی ہے، اپھارا پن ہو جاتا ہے، ایسیڈیٹی کی شکایت ہو جاتی ہے، گیس کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں ان سب پرابلم کی وجہ کہیں نہ کہیں ایک چیز ہے اور وہ ہے کانسٹیپیشن، قبض۔ جب تک آپ کی آنتیں اور پیٹ اچھے سے صاف نہیں ہوتا تب تک آپ کو کانسٹیپیشن کی پرابلم رہتی ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ کانسٹیپیشن کے لیے آپ لوگ بہت ساری میڈیسنز چیزیں وغیرہ یوز کرتے ہو، اس سے مستقل علاج نہیں ہوتا۔ دوائیاں کھاتے ہو تو وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ملتا ہے، لیکن پھر سے وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو ان میڈیسن کی عادت ہو جاتی ہے، جب تک میڈیسن نہ لیں تو کانسٹیپیشن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، مطلب کہ اسٹول پاس نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اپنے کھانے کی جو روٹین ہے، بیہیویئر ہے، اس کو چینج کر لیتے ہو تو آپ کا یہ مسئلہ مستقل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی ضرور جان لینا چاہیے کہ کانسٹیپیشن، قبض کا مسئلہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، قبض کیوں ہوتی ہے۔ ایک، جب آپ ایسی خوراک کھاتے ہیں جس میں فائبر کا انٹیک کم ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ پانی کا بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں تب بھی کانسٹیپیشن کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری اس کی وجہ ہے کچھ لوگ بہت زیادہ میڈیسن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹیز اگر کم ہو، چلنا پھرنا کم ہو، واکنگ کم ہو تو اس سے بھی کانسٹیپیشن کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ قبض کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو جاتا ہے اور ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، گیس ہو جاتی ہے، سر میں درد رہنے لگتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے، ایسی بہت ساری پرابلمس قبض کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں میں ایکنی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو بواسیر کی پرابلم ہو جاتی ہے، انر فشر کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی تمام جو پرابلمز ہیں نا، یہ قبض کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ قبض ان بیماریوں کی جڑ ہے۔ قبض کو آپ لوگ معمولی مت لیجیے۔ اگر آپ کو اس قسم کی کوئی علامات شو ہو رہی ہیں تو اپنی کانسٹیپیشن قبض کا علاج کریں تو یہ تمام علامات بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آئیے اب جان لیتے ہیں کہ وہ کون سے پھل ہیں جن کا استعمال کرنے سے آپ کی کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جائے گی۔ سب سے پہلے پھل میں آ جاتا ہے خشک آلو بخارا۔ جی ہاں، خشک پھلوں میں خشک آلو بخارا کو بہت ہی زبردست مانا جاتا ہے۔ یہ کانسٹیپیشن کو ٹھیک کرتا ہے، اس میں فائبر کی بہت مقدار پائی جاتی ہے۔ خشک آلو بخارا میں موجود کمپاؤنڈ نیچرل لیکزیٹو کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اس کا استعمال کرنے سے اسٹول میں جو نرمی آتی ہے اور پاس کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسٹڈی سے یہ ثابت بھی ہوا ہے کہ جو باؤل کی موومنٹ ہے وہ یہ کھانے سے، اس خشک آلو بخارا کھانے سے بہتر ہو جاتی ہے، جس سے کانسٹیپیشن آٹومیٹیکلی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 3 سے 5 یہ ضرور کھائیے خشک آلو بخارا، اور صبح تک آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کو کانسٹیپیشن کی بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے تو آپ پرونز کا جوس بنا کر استعمال کریں۔ رات کو پانی میں بھگو کر صبح اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بہت ساری یہ پرونز کا جو جوس ہے یہ نکال کر سیرپ وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے فگز، انجیر۔ جی ہاں، انجیر بہت فائدہ مند چیز ہے۔ بہت سارے علاقوں میں انجیر جو ہے وہ تازہ نہیں ملتی تو اس کا بھی خشک استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں نیچرل جو لیکزیٹو پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، تو اس کو کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تقریباً 2 سے 3 انجیر 1 کپ پانی میں رات کو بھگو دیجیے اور صبح اٹھ کر اس انجیر کو چبا کر کھا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پانی ہے انجیر کا اس کو پی لیجیے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے پیئرز، ناشپتی۔ جی ہاں، ناشپتی بہت زبردست چیز ہے۔ اس میں فائبرز پائے جاتے ہیں بہت مقدار میں، سولیبل بھی ہوتے ہیں اور انسولیبل بھی۔ جو سولیبل فائبر ہوتے ہیں وہ آپ کے اسٹول کو نرم کرتے ہیں۔ انسولیبل فائبر سے آپ کا جو اسٹول ہے بلکی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، اس کو چھلکے سمیت کھانا چاہیے کیونکہ اس کے چھلکے میں بہت مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے۔ ناشپتی کے موسم میں روزانہ 2 سے 3 ناشپتی ضرور کھایا کریں۔
اس سے آپ کو جو ہے کانسٹیپیشن کا مسئلہ ٹھیک ہوگا، آپ کی آنتیں بھی سافٹ ہوں گی، صاف ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اوور آل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ پھل ہے، لاسٹ چیز ہے، وہ ہے پپایا، پپیتا۔ پپیتا کا استعمال بھی بہت زبردست ہے، اس میں بہت مقدار میں فائبر پائے جاتے ہیں اور پانی کی مقدار بھی اچھی ہوتی ہے، اس لیے یہ کانسٹیپیشن کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اسٹڈی کے مطابق پپیتے میں ایسا زبردست کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے کھانے میں موجود پروٹین کو توڑتا ہے، جس سے ہضم ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ ان فروٹس کا استعمال کریں۔ ان فروٹس کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ایکسرسائز بھی ضرور کریں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اسٹریس سے ذرا دور رہیے، اس سے آپ کی اوور آل ہیلتھ بھی اچھی رہے گی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ ہمارا چینل انم ہوم ریمیڈی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔